ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے۔ برانڈے اسپیکر بندے آن کرو اور لا تعداد انگنت درود و سلام ہو امام الانبیاء امام الحرمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و اقدس و مطہر کے اوپر۔ سورۃ آل عمران کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ اللہ سے دعا کرنا اللہ مجھے ادنا سے طالب علم کو حق اور سچ بیان کرنے کی اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو وہ اس انسان بڑا خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے جس کو میرے اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ وہ بڑا خوش نصیب بندہ ہے جس کے دل کے اندر اسلام کی نیکی کی محبت پیدا فرمائی۔ وہ بڑا خوش نصیب بندہ ہے جس کے دل کے اندر نیکی کی قدر موجود ہے، لیکن اس سے بڑھ کے وہ خوش نصیب خوش قسمت بندہ وہ ہے جس کے دل کے اندر نیکی کی محبت، نیکی کا قدر اور اس طرح اسلام موجود ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اس نیکی کو اسلام کو آگے پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس سے بھی خوش نصیب بندہ ہے۔ تو آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر زندگی مبارک دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال جو نبوت والا عرصہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وقت یہی کوشش کی ہے کہ لوگوں کے اندر نیکی پھیلائی جائے، لوگوں کے اندر نیکی کا تعارف کروایا جائے، لوگوں کو برائی سے روکا جائے تاکہ لوگ جہنم سے بچ کے جنت کے حقدار بن جائیں۔ 23 سال کی آپ کی زندگی مبارک نبوت والی جو ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوشش کی ہے، اپنے جسم کی پرواہ نہیں کی، اپنے اولاد کی پرواہ نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اپنا مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پرواہ نہیں کی، پرواہ کی ہے کہ لوگ جہنم سے بچ کے جنت کے حقدار بن جائیں۔ آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیعت لیا کرتے تھے، وعدہ لیا کرتے تھے۔ وہ وعدہ تھا کہ اب مسلمان ہو گئے ہو، اب نیکی خود بھی کرنی ہے اور نیکی کی آگے دعوت دینی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر تم نے کرنا ہے، چاہے عورت ہے،
چاہے مرد ہے، سب کے لیے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے، وعدہ لیا کرتے تھے۔ یہ پرواہ نہیں کرنی لوگ کیا کہیں گے، یہ پرواہ نہیں کرنی لوگ تانے دیں گے، یہ پرواہ نہیں کرنی لوگ گالیاں نکالیں گے، نانا نیکی کی دعوت دینی ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ تو آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اپنے صحابہ سے وعدہ لیا کہ نیکی خود بھی کرنی ہے اور نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے خود بھی بچنا ہے اور برائی سے لوگوں کو بچانا بھی ہے۔ اور یاد رکھیے جب کسی کے دل کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے وہ خود بھی نیکی کرتا ہے۔ جس کے دل کے اندر اسلام کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کے دل کے اندر توحید کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ خود بھی توحید کے اوپر جم جاتا ہے اور لوگوں کو بھی توحید کی دعوت دیتا ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ان کے دل کے اندر توحید، جب ان کے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو گئی، جب ان کے دل کے اندر اسلام کی قدر پیدا ہو گئی، تو پھر انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے پھر کسی کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے آگ کے انگاروں کے اوپر بھی کہا احد میرا اللہ ایک ہے۔ جب آگ کے انگاروں کے اوپر بھی ان کی زبان سے اللہ کی وحدانیت کے تذکرے ہو رہے ہیں، تو آج مسلمان کلمہ پڑھ کے بھی میرے دوستو غیروں کے در کے محتاج بن گئے۔ ہم اپنے آپ کو بڑے مواحد سمجھتے ہیں، لیکن اصل کے اندر ہم اپنی خواہشات کے اوپر عمل کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی جن کا نام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جب ان کے دل کے اندر محبت اسلام کی، جب ان کے دل کے اندر نیکی کا جذبہ تھا، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم جو ہے اسلام کا تعارف کروائیں، اب ہم کھل کے دعوت دیں لوگوں کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابھی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پرواہ نہیں ہمیں کسی کی، اب تو ہم 80-81 بندے بھی ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کی وجہ سے فرمایا اچھا ٹھیک ہے آپ دعوت دے سکتے ہیں۔ یہ دیکھو جن کے دل کے اندر اسلام کی محبت ہے، جن کے دل کے اندر نیکی کا جذبہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم بھی جہنم سے بچ جائیں، ہمارے اہل و عیال بھی جہنم سے بچ جائیں، کیونکہ اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ کا قرآن بھی یہ کہتا ہے اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جانوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے دوستو اہل و عیال صرف بیوی بچے نہیں، اہل و عیال قوم قبیلہ بھی اہل و عیال ہے۔ اپنے قوم والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا میرا بھی فرض ہے، آپ کا بھی فرض ہے، اپنے اہل و عیال کو بچانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، اجازت مل گئی نا۔ مکے کے اندر بیت اللہ کے ارد گرد سارے سردار جمع ہیں، کوئی اپنے قوم قبیلے والے اپنے اپنے سرداروں کے ساتھ جمع ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے اندر آتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں؟ جہاں انہیں مناسب لگتا ہے کہ یہاں میں کھڑے ہو کے آواز دوں گا سارے لوگوں کو آواز پہنچے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت توحید کا نعرہ لگایا، اس وقت خطبہ دیا نا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود ہیں، یہ سارے قبیلے والے سارے جو سردار ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں، لیکن جن کے دل کے اندر
اندر اسلام کی محبت موجود ہے، جن کے دل کے اندر نیکی کا جذبہ موجود ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ موجود ہے، وہ کسی کی گالی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کسی کے الزام تراشی کے پرواہ نہیں کرتے، وہ جو مرضی کوئی کہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے تم بہترین امت ہو، بہترین امت کا اعزاز ملا ہے، بہترین امت کا فضیلت ملی ہے، تو وجہ کیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، یہ اپنا امر بالمعروف نہی عن المنکر کی فضیلت کے اندر آپ نے فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ 69 امتیں گزر چکی ہیں، 70ویں امت ہم ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے آپ نے فرمایا اللہ پاک نے فضیلت دی ہے تو ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ ہم صرف یہی سنتے رہتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ کے اندر پیدا ہو گئے ہیں، ہم جو مرضی کریں کوئی مسئلہ نہیں، نہیں نہیں، یہ اس کی عظمت فضیلت کی وجہ ہے۔ وہ وجہ کون سی ہے؟ قرآن نے کیا فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ یاد رکھنا پہلے خود تو پتہ چلے ہم نیکی کرتے بھی ہیں کہ نہیں، برائی سے رکتے ہیں کہ نہیں، پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، پھر نیکی کا حکم دینا ہے۔ پہلے خود برائی سے رکنا ہے، پھر لوگوں کو برائی سے روکنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ پاک نے ہمیں فضیلت عطا کی ہے، اللہ پاک نے ہمیں درجات بلند کیے ہیں، اور بخاری شریف کے اندر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پچھلوں میں بھی ہیں، ہم اگلوں میں بھی ہیں، پہلے بھی ہم بعد میں بھی ہم۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا مطلب، پہلے بھی ہم بعد میں بھی ہم؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ہم آنے کے اعتبار سے پچھلوں میں ہیں، آئے ہم بعد میں ہیں، لیکن قیامت کا دن ہوگا جب جنت کے اندر داخل ہوں گے تو ہم پہلے داخل ہوں گے۔ یہ اللہ نے امت محمدیہ کو ایک فضیلت عطا کی ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت عطا کی ہے۔ تو عظمت عطا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت جو ہے افضل کیوں ہے، عظمت کیوں ملی ہے؟ تأمرون بالمعروف، کیا کرتی ہے؟ نیکی کا حکم دے گی۔ لیکن آج ہم افضل کیوں نہیں؟ آج ہم جو ہے امت محمدیہ زوال کے اندر کیوں چلی گئی؟ یہ ایک ہی سبب ہے، ہم نے نیکی کو چھوڑ دیا، برائی کو روکنا چھوڑ دیا، نیکی کرنا چھوڑ دیا، نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا، دعوت والا کام چھوڑ دیا۔ میرے اللہ نے فرمایا اگر تم میرے رستے کے اندر اپنا نہیں نکلتے تو جاؤ، پھر تمہارے اوپر میں حکمران بھی ایسے مسلط کروں گا، تم میری نہیں مانتے، اب میں تمہارے اوپر ایسے حکمران جو ہے مسلط کر دوں گا، وہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ آج اس لیے ہم ذلیل و رسوا ہیں کہ ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، تو اللہ نے فرمایا جاؤ جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی چین سے نہیں بیٹھے گا تو آخرت کے اندر بھی اللہ فرماتے اسے چین نہیں ملے گا۔ اس لیے کثرت سے نیکی کیا کرو، کثرت سے برائی سے روکا کرو، اور سب سے پہلے اپنے آپ، اپنے خواہشات، اپنے نفس کو برائی سے روکو، اپنے نفس کو نیکی کے اوپر ابھارو، پھر اس کے بعد اپنے گھر سے شروع کرو، اپنے بیوی بچوں سے شروع کرو کہ کیا ہمارے گھر کے اندر برائی تو نہیں؟ اگر برائی موجود ہے اسے ختم کرنا تمہارا کام ہے، کیونکہ قیامت والا دن ہوگا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کے اندر یہ بھی حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ قیامت والے دن اللہ تعالی ہر بندے سے سوال کرے گا،
آپ نے فرمایا اگر حکمران ہے اس کی رایا کے متعلق سوال کیا جائے گا، تجھے بادشاہت عطا فرمائی، حکمرانی عطا فرمائی، تو مجھے بتانا تو نے ان کے لیے کیا کیا، کیا ان کے ساتھ ظلم زیادتی تو نہیں کی؟ اور اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خامد سے پوچھا جائے گا تیری بیوی تیرے پاس تھی، تیرے بچے موجود تھے، کیا تو نے ان کے بارے میں کیا سوچا، کیا کیا؟ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی تو نہیں کی؟ انہیں نیکی کا حکم دیا تھا کہ نہیں؟ برائی سے روکا تھا کہ نہیں؟ اور اس طرح بیوی سے بھی سوال کیا جائے گا، جو نیچے طبقے کے اوپر والے سے سوال کیا جائے گا۔ اگر ہم اپنے گھر کے اندر ہی نیکی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے روکیں گے نہیں، قیامت والے دن کیا ہوگا؟ یہی بچے ہوں گے، یہ تیری بیوی ہوگی، تیرا گربان ہوگا، اس کا ہاتھ ہوگا، وہ کہے گی مجھے دنیا کے اندر تو اس نے نیکی کا حکم ہی نہیں دیا تھا، میں برائی کرتی تھی لیکن انہیں مجھے روکا ہی نہیں، میں بے پردہ اپنے گھر سے نکلتی تھی لیکن میرے باپ نے مجھے کچھ کہا ہی نہیں، میں بے پردہ نکلتی تھی میرے خاوند نے کچھ نہیں کہا۔ اس وقت ہاتھ تیری بیوی کا ہوگا، ہاتھ تیری بیٹی کا ہوگا، ہاتھ تیری بہن کا ہوگا، گریبان تیرا ہوگا، پھر اس وقت تیرا پچھتاوا بھی تیرے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اس دنیا کے اندر رہ کے اپنے گھر کے اندر شریعت جو ہے کے مطابق عمل کریں، اپنے گھر کے اندر نیکی کا حکم دیں، برائی کو دیکھتے ہیں برائی کو روکیں۔ اور آج کل سب سے بڑی برائی بے حیائی ہے، موبائل کے ذریعے سے والدین اپنے بچوں کا موبائل دیکھیں اور دیکھیے بچے جو اپنے لاک لگائے ہوتے کہ باپ بھائی کوئی بڑا میرے موبائل کے اندر کوئی چیز دیکھ نہ لے، اپنے بچوں کے موبائل دیکھے، کیا اس کے اندر بے حیائی تو نہیں؟ اگر موجود ہے، آپ بڑے ہیں، آپ ان سے موبائل لے سکتے ہیں، پہلی بات ہے موبائل بغیر وجہ سے کہ کسی کے پاس ہونا ہی نہیں چاہیے، اگر کسی ضرورت ہے تو موبائل ٹھیک ہے، لیکن اکثر اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آئیے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تم بہترین امت ہو جب تک تم نیکی کا حکم دو گے۔ جس طرح عظمت ملی، فضیلت ملی، ساتھ ہی ایک طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ وہ کون سی ذمہ داری؟ لوگوں کو جہنم سے کھینچ کر، جہنم کی سے کھینچ کر جنت کے لے کر جانا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو آئیے یہ سب سے بڑی فضیلت کہ اللہ کے ہاں عظمت والی امت اگر کہلوانا چاہتے ہو، خود بھی نیکی کرنی ہے، اپنے معاشرے کے اندر نیکی کی دعوت دینی ہے، خود بھی برائی سے بچنا ہے، اور اپنے معاشرے کے اندر اگر برائی دیکھتے ہو اسے بھی روکنا ہے۔ اور یاد رکھیے میرے پیغمبر کی ایک اور حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ گناہ دیکھتا ہے، برائی دیکھتا ہے، وہ سب سے پہلے اگر اس کے پاس ہمت ہے، طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی، وہ ہاتھ سے روکے۔ مثال کے طور کے اوپر باپ کے اندر طاقت موجود ہے کہ اپنے بچے سے کوئی برائی دیکھتا ہے روکے، ہاتھ سے سختی کرے۔ اور اس طرح حکمران کے اندر اللہ پاک نے طاقت دی ہے کہ وہ اپنی رایا کے اندر کوئی برائی دیکھتا ہے وہ اپنی طاقت سے روکے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا اگر طاقت ہاتھ کے ساتھ نہیں تو آپ نے فرمایا زبان کے ساتھ اس برائی کو روکے۔ اور یاد رکھے زبان کے ساتھ برائی تو چھوٹا بچہ بھی روک سکتا ہے، کوئی برائی دیکھتا ہے نا بچہ کہہ سکتا ہے چاچو جان انکل یہ کام غلط ہے، زیادہ یہ ہوگا نا وہ یہ کہے گا یہ بڑا بدتمیز ہے، اتنا ہی ہوگا نا، لیکن اللہ کی نظروں کے اندر وہ بچہ بڑا اہم ہو جائے گا کہ اس نے برائی دیکھ کے اپنی زبان ہلائی۔ اللہ فرماتے یہ بچہ مجھے بڑا پسند ہے، کیوں؟ اس کے اندر ایمان موجود ہے۔ آپ نے تیسرا آپ نے فرمایا اگر زبان کے ساتھ بھی نہیں روک سکتے، فرمایا دل کے اندر ہی برا جانو کہ یہ کام غلط کر رہا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں خود غلط کر کے نا پھر اپنے مشہوری کے لیے اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی ہے، فلاں کے ساتھ ظلم کیا ہے، فلاں کے حصے کے اوپر قبضہ کیا ہے، فلاں کے ساتھ فلاں کیا ہے،
بڑے فخر سے کہتے ہیں، تو یہ سمجھ لے اس بندے کے دل کے اندر ایمان ہی ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر دیکھتے ہو برائی تو کیا کرنا ہے، کم از کم دل کے اندر تو برا جانو نا۔ تو آپ نے یہاں بھی قرآن کے اندر یہی فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اگر بہترین امت بننا چاہتے ہو، اگر اللہ کی نظروں کے اندر فضیلت والا بننا چاہتے ہو، اللہ کی نگاہوں کے اندر عظمت والا بننا چاہتے ہو، نیکی کا حکم تم دینا، برائی سے تم روکو، اللہ کی نظروں کے اندر عظمت والے بن جاؤ گے، اللہ کی نظروں کے اندر فضیلت والے بن جاؤ گے۔ آئیے دوسرا فائدہ کیا ہے نیکی کا حکم دینے کا؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ رسولوں کا طریقہ ہے۔ آئیے اللہ پاک نے قرآن کے اندر کیا ارشاد فرمایا، سارے پیغمبروں کا بارے میں فرمایا، وَيَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ جتنے بھی میرے پیغمبر آئے آدم سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جتنے پیغمبر آئے انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، لیکن نیکی کا حکم دیتے رہے، اللہ کی توحید کا ڈنکا بجاتے رہے، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی۔ ایسے بھی پیغمبر تھے جنہوں کو کیا کیا گیا، آرے کے نیچے رکھ کے دو تین ٹکڑے کیے گئے، لیکن انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ میری جان کہاں۔ انہوں نے کہا جان اللہ کی تھی، اللہ نے لے لی ہے، اللہ کے رستے کے اندر ہماری جان نکل رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں کہ ان کا مشن تھا، ان کا مقصد تھا دنیا کے اندر۔ اللہ نے بھیجا کس لیے کے لیے تھا کہ نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، برائی دیکھنی ہے اسے روکنا تمہارا کام ہے، کیونکہ مقصد ہی اس دنیا کے اندر آنے کا یہ ہے۔ اللہ پاک نے دوسرا مقام کے اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کس طرح اپنے حکم دیا نیکی کا۔ اللہ کا قرآن اس طرح ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا کرتے تھے، یَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، یہاں نماز کا اور زکوٰۃ کا تذکرہ کیا گیا۔ مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز زکوٰۃ، مطلب ہے کہ بڑی سے بڑی بھی نیکی ہے وہ اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کریں۔ بڑے بڑے حاجی دیکھیں، نمازی دیکھیں ہیں، خود نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو دعوت نہیں دیتے، اپنے اہل و عیال کے اندر یہ نیکی عام نہیں کرتے، خود تو صدقے دیتے ہیں لیکن اپنے اہل و عیال کو یہ ترغیب نہیں دیتے۔ یاد رکھیے ایسا بندہ سمجھ لو جو نیکی خود تو کرتا ہے لیکن دوسرا برائی کر رہا ہے اسے روکتا نہیں، تو یہ دونوں برابر شریک ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کیا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر سے نماز کا کہاں نماز پڑھنی ہے حکم دیتے تھے، اپنے گھر اپنے اہل و عیال کو۔ اور اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، انہیں سب سے پہلے ہم یہ سکھلاتے ہیں 1 2 3، سب سے پہلے ہم جس چیز کو اہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو افسر بنانا ہے، ہم نے اس کو انگریز بنانا ہے، انگریزی سکھلانی ہے، لیکن کبھی یہ سوچا ہم نے اس کو موحد بنانا ہے، مسلمان بنانا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا غلام بنانا ہے۔ تو اپنی اولاد کی تربیت کریں، جب خود نماز پڑھنے آئیں اپنی اولاد کو بھی حکم دیں، کم از کم آپ انہیں ترغیب تو دلائیں نا کہ یہ نماز چھوڑنے کے نقصان کیا ہیں۔ اگر کوئی برائی دیکھتے ہیں برائی روکیں، ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں، انہیں اس کے نقصانات بتائیں کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کے نقصان کیا ہیں۔ اپنی اولادوں کے اوپر نظر رکھیں۔ یاد رکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سورہ مریم کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت کے اندر حضرت مریم علیہ السلام تھے، تو جب تالا لگایا چلے گئے، واپس آئے دیکھے پھل، تو اسی وقت کیا کہتے ہیں مریم
یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ کبھی آپ نے پوچھا اپنے بچے سے اسکول گیا تھا، آج 2 گھنٹے بعد آیا، لیٹ آیا کہاں تھا؟ رات لیٹ آیا کہاں رہا تھا؟ نہیں یار، بچہ دوستوں کے ساتھ خود ہی اپنے بچوں کو آوارہ کرتے ہیں. جب تھوڑا سا عرصہ گزرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بچہ نافرمان ہو جاتا ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کی اصلاح کریں، نیکی کا حکم دیں، انہیں برائی سے روکیں. یہ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بہترین امت. دوسرے نمبر پہ جو بندہ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، وہ نبیوں کا طریقہ ہے. آئین حضرت لقمان علیہ السلام سورہ لقمان کے اندر اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں، اپنے بچے کو سبق سکھا رہے ہیں. اپنے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ یا بنی اقیم الصلاۃ. یہاں بھی اپنے بچے کو کیا نیکی کا حکم دے رہے ہیں نا. آج ہم دیتے ہیں؟ نہیں. ہم تو دنیا داری کے اعتبار سے تو نے آج کتنا دکان کے اوپر آپ کو فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، لیکن یہ کبھی نہیں پوچھا نمازیں کتنی چھوڑی ہیں. حضرت لقمان علیہ السلام کو ویسے نہیں کہتے، وہ بڑے عقل مند دنا تھے. اللہ نے پوری ایک سورت نازل فرما دی. ان کی عقل دنائی دیکھیں، انہوں نے کسی مقام کے اوپر دنیا کی بات نہیں کی. کیا کہا؟ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف. کہا اے میرے بیٹے نماز پڑھنا، اور ساتھ فرمایا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور ساتھ ہی فرمایا انک لعزم الامور. یہ کام بڑا ہمت والا کام ہے. خود تو بندہ نیکی کر لیتا ہے، برائی سے بچ جاتا ہے، لیکن کسی کو نیکی کا حکم دینا یا کوئی گناہ کر رہا ہے برائی کر روکے نا، تو پھر باتیں سننی پڑتی ہیں، پھر ایک دوسرے کے اوپر الزام لگتے ہیں. تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کی تربیت کی، اپنے گھر سے شروع کیا، اور سب سے پہلے نیکی کا حکم دیا، گھر سے شروع کیا، اور سب سے بڑی نیکی نماز کا حکم دیا. اور آج ہم نیکی سے محروم ہو چکے ہیں. اپنا خود ہم یہ نیکی کرتے نہیں تو بچوں کو کیسے کہیں؟ خود نماز پڑھیں گے، بچے کو حکم دیں گے، دعوت دیں گے، ترغیب دلائیں گے، بچے آئیں گے. اگر خود نماز نہیں پڑھنی، بچے کو کہو کہ مسجد میں جاؤ، بچہ کہے گا نہیں ابا جی تسی نہیں جانتے میں کیوں جاواں. خود سگریٹ پینا اور بچے کو کہنا یہ سگریٹ کے نقصانات بڑے ہیں، بچہ کہے ابا جان تسی پیندے ہو میں پی لیں گے، کوئی مسئلہ ہے؟ جب ہم خود عمل کریں گے، نیکی کریں گے، پھر نیکی کا حکم دیں گے، اس کے اندر اثر ہوگا. تو آئیے، یہ تھا 2 فضیلتیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر. جو بندہ یہ کام کرتا ہے، ایک تو اللہ کی نظروں کے اندر فضیلت مل جاتی ہے، عظمت مل جاتی ہے، درجات مل جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ طریقہ انبیاء کا طریقہ ہے. اور ساتھ یاد رکھنا، جو بندہ برائی دیکھ کے اسے روکتا نہیں نا، پہلے میں کہا وہ برابر ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ برائی کو دیکھ کے خاموش رہتا ہے نا، اس کی مثال اس طرح کے ایک سمندر دریا کے اندر کشتی ہے، اس کی 2 منزلیں ہیں. ایک بندے اوپر رہتے ہیں، دوسرے نیچے رہتے ہیں. نیچے والے لوگوں کو پانی کی ضرورت پڑی. جب پانی کی ضرورت پڑی، اس نے کہا یار اوپر محنت لگے گی، جائیں گے پھر نیچے آئیں گے. ایسا کرتے ہیں، کشتی سے سوراخ کرتے ہیں، پانی نکلے گا ہم پی لیں گے. اوپر والوں کو پتہ لگا، وہ خاموش ہے، یار لگے نے لگے، جتنے کو لگ گیا لگے رہن دو. جب یہ وہ کہتے ہیں نا، وہ سوراخ جو نکلتا ہے، کشتی پوری پوری سمندر کے اندر، دریا کے اندر، اوپر والے بھی غرق، نیچے والے بھی، دونوں برباد ہو جائیں گے. اس طرح جو بندہ برائی کو دیکھتا ہے نا تو خاموش رہتا ہے، کہتا ہے یار وہ جتنے کو لگ گیا لگے رہے. تو میرے پیغمبر نے فرمایا وہ بھی گناہ کے اندر ایسے ہی ہے جیسے وہ گناہ کر رہا ہے نا، جتنا گناہ اسے ملے گا نا، اتنا ہی دیکھ کے خاموش رہنے والے کو بھی گناہ ملے گا. اس لیے برائی دیکھتے ہو اسے ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، دل کے اندر برا جانے. آئیے تیسری فضیلت مختصر سے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین انسان جو ہے کامیاب اگر بننا ہے تو سورۃ عصر پڑھیں. اس کے اندر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر.
مجھے عصر کی قسم ہے، بے شک انسان تمام کے تمام، مرد ہو عورت ہو جو بھی ہے، لفی خسر، نقصان کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر ہے۔ ساتھ ہی فرمایا الا الذین، نانا مگر کچھ لوگ ہیں جو سارے گھاٹے کے اندر نقصان کے اندر نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے کر آئے، نیک عمل کیے، اور آگے کیا فرمایا وتواصوا بالحق۔ تیسرا کام کیا کرنا، یہ نہیں کہ میں ایمان لیا اللہ پر اور اس کے بعد میں عمل صالح کر رہا ہوں اور نیکی کا حکم نہیں دیتا، تو اللہ پاک فرماتے یہ کامیاب لوگ نہیں۔ کامیاب وہی ہے خود ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، پھر وتواصوا بالحق، یہ جو حق اللہ نے اسے دیا ہے اس کی آگے جو ہے اشاعت کرتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا جب یہ کام کرو گے نا، جس طرح حضرت لقمان نے کہا نا کہ یہ کام مشکل بڑا ہمت والا، کہا وتواصوا بالصبر، جب نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، پھر لوگ تانے دیں گے، لوگ کہیں گے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، گستاخی یہ کرتا ہے فلاں کرتا ہے، اللہ نے فرمایا وتواصوا بالصبر، پھر اس کے اوپر کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، کیونکہ یہ کام بڑا مشکل ہے، یہ 4 کام تم کر لو، میرا اللہ کہتا ہے پھر تم کامیاب ہو، اگر اس میں ایک بھی چھوڑ دو گے کامیابی نہیں۔ اگر دنیا کے اندر دنیاوی اعتبار سے بھی آپ نے کامیاب ہونا نا، تو سب سے پہلے آپ جو کام کرتے ہیں آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جو میں کام کرنے لگا ہوں انشاءاللہ میرا اللہ برکت ڈالے گا، مجھے اس کے اندر فائدہ ہوگا۔ جب بندے کا دماغ ہی مطمئن نہیں تو وہ اس کے اندر کامیاب کبھی نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ وعاملوا الصالحات، جب وہ کام کرنا شروع کرو گے آپ کا دل مطمئن ہے کہ مجھے کامیابی ملے گی، مجھے فائدہ ہوگا، پھر بیٹھ نہیں جانا، جب بیٹھ جاؤ گے پھر کامیابی نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وعاملوا الصالحات، پھر تم نے حرکت کرنی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وتواصوا بالحق، اپنا جو کام کر رہے ہیں اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ دنیا کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی کاروبار کریں لوگوں تک شیئر کریں کہ میں نے فلاں کام شروع کیا ہے تو یعنی میرے ساتھ تعاون کریں۔ اگر آپ کسی کو کہیں گے نہیں آپ کے کاروبار کے اندر کیسے کامیابی ہوگی؟ جب آپ کسی کو دعوت دیں گے، اپنے کارخانہ فیکٹری جو بھی بنائیں گے، وہ آئیں گے لوگ، اس کے اندر کوئی بندے آپ کی جو کمی کوتاہی ہے وہ بات بتائیں گے، آپ کے اندر یہ نقص ہے فلاں نقص ہے فلاں، تو اس کے بعد آپ نے پریشان نہیں ہونا، اپنے جو عیب لوگ بتاتے ہیں اس کو صحیح کریں۔ یہ 4 کام تم دنیا کے اعتبار سے بھی کریں نا، اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، تو آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان لے کر آنا ہے، عمل صالح کرنے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگوں تک پہنچانا ہے، پھر اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ اگر لوگ کوئی برا کہتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ لوگ کامیاب ہیں، جو ان سے میں سے ایک بھی چھوڑ دے گا فرمایا اللہ فی خسر، یہ انسان گھاٹے کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکی کرنے کی، پھر نیکی کا حکم دینے کی، برائی سے بچنے کی، اور برائی سے لوگوں کو بچنے کا جو دعوت والا کام ہے وہ توفیق عطا فرمائے کرنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔